بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیات 37 تا 54 لیے جو کہ اس سورہ کے اختتام تک جاری رہیں گی۔ حاضر خدمت ہیں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں، جس میں آپ کے لیے قرآن پاک کے مختصر اور جامع احکام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہوگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں اور یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز مال اور اولاد نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ دوسرے یہ کہ مال اور اولاد صرف اس مومن صالح انسان ہی کے لیے ذریعہ تقرب بن سکتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے خدا شناس اور نیک کردار بنائے۔ اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر و شیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسے سخت تھی۔ یعنی مکے کے لوگ تو اس خوشحالی کے عشر و شیر کو بھی نہیں پہنچے جو ان قوموں کو حاصل تھی، مگر دیکھ لو کہ جب انہوں نے ان حقائق کو ماننے سے انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیے تھے، اور باطل پر اپنے نظام زندگی کی بنیاد رکھی، تو آخر کار وہ کس طرح تباہ ہوئیں اور ان کی قوت دولت ان کے کسی کام نہ آئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ یعنی اغراض اور خواہشات اور تعصبات سے پاک ہو کر خالصتاً اللہ کے لیے غور کرو۔ ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوچے، اور دو دو چار چار آدمی سر جوڑ کر بھی بے لاگ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے تحقیق کریں کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون ٹھہرا رہے ہو۔ یعنی ضد اور ہٹ درمی کی بات تو دوسری ہے، مگر کیا واقعی تم اپنے دلوں میں بھی وہی کچھ سمجھتے ہو جو اپنی زبانوں سے کہتے ہو؟ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے وہ علم حق میرے اوپر القاء کرتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ حق کو غالب کر رہا ہے، باطل کے سر پر حق کی ضرب لگا رہا ہے۔ حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، یعنی اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور جگہ سے۔ یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، اور وہاں سے اب یہ بہت دور نکل آئے ہیں۔ عالم آخرت میں پہنچ جانے کے بعد
اب توبہ اور ایمان کا موقع کہاں مل سکتا ہے؟ اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانہ پر دور کی جگہ سے، یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا تو انکار پر تلے رہے، سچی اور تحقیقی باتوں کو قبول نہ کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل ہے؟ تو یہ تھیں آج کی چند آیات جو آپ کے سامنے رکھیں، اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔